تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، اور علالخصوص ایسے مومنین مومنات جو مشکل حالات میں عزاداری سید الشہداء برپا کیے ہوئے ہیں، اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت منظر بھائی، کرا بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدائی سخن میں انتہائی ممنون و شکر گزار ہوں برادر محترم جناب رضوان رضوی کا کہ ایک دفعہ پھر شامل ثواب ہونے کا موقع عنایت کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سامنے اساتذہ بیٹھے ہوں تو لب کشائی کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ کرار بھائی موجود ہیں، منظر بھائی موجود ہیں، اور جناب اجمال نقوی صاحب، لیکن بہرحال یہ ان سب کی سرپرستی ہے اور حوصلہ افزائی ہے کہ کچھ جو بھی ہماری کجمج بیانی ہے اس کو آپ برداشت کرتے ہیں۔ آج کا جو یہ مرثیہ اقتباس کیا ہے، اس سال جو مرثی پیش کیے اس میں ڈاکٹر پیام اعظمی کی مرثی پیش کی تھی، یہ اسی سلسلے کی ایک اور کاوش ہے۔ اس میں جو پہلا مرثیہ تھا وہ آنسو کے عنوان سے تھا، دوسرا مرثیہ بدعت کے عنوان سے تھا، اور یہ تیسرا مرثیہ قلم کے عنوان سے ہے۔ تو جیسا کہ سرنامہ کلام میں سورہ قلم کی آیت، جو پہلی جو آیت ہے اس کی تلاوت کی گئی، اور اس کا جو ایک سادہ سا ترجمہ ہے وہ یوں ہو سکتا ہے کہ قسم ہے، پہلے تو نون حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے بعد قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے ان چیزوں کی جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں دیکھیے گا، ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے قبل کہ میں مرثیہ شروع کروں، میں آج کی تاریخ کی مناسبت کے حوالے سے دو بند پیش کرنا چاہوں گا بی بی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے حضور برائے میں۔ خوشنودی ہے جناب ثانیہ زہرا، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کیجیے گا، اقتباس کیے ہیں شاعر محترم جناب شاہد نقوی کے کلام سے، سرتاب قدم فاطمہ آثار ہے زینب، سرتاب قدم فاطمہ آثار ہے زینب، تربیت معصومہ کا شاہکار ہے زینب، قرآن میں ڈھالا ہوا کردار ہے زینب، عطرت کی سپر دین کی تلوار ہے زینب، عطرت کی سپر دین کی تلوار ہے زینب، خیموں کا تلایا ہو تو عباس نشاں ہے، خیموں کا تلایا ہو تو عباس نشاں ہے، دربار ہو ظالم کا تو حیدر کی زباں ہے، دربار ہو ظالم کا تو حیدر کی زباں ہے، تیور میں علی ہے تو بصیرت میں حسن بھی، انداز خدیجہ بھی ہے زہرا کا چلن بھی، یہ گل بھی ہے خوشبو بھی نگہبان چمن بھی، شبیر سے پوچھو تو یہ ماں بھی ہے بہن بھی، شبیر سے پوچھو تو یہ ماں بھی ہے بہن بھی، پر نور ہے یوں عصمت زہرا کی ضیاء سے، دامان تصور بھی منزہ ہے خطا سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ نظر شہداء کے بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کیجیے گا۔ والے دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں مداح گوہر ساز ہے فطرت میری، میں ہوں مداح گوہر ساز ہے فطرت میری، ایک ابلتا ہوا زمزم ہے طبیعت میری،
نطق انسان کو دیتی ہے فصاحت میری، ہے بہرحال زمانے کو ضرورت میری، ہے بہرحال زمانے کو ضرورت میری۔ تمام شعراء، تمام لکھنے والے، تمام پڑھنے والوں کے نام میں ملاحظہ کیجیے گا۔ سوز کو زمزمے ساز عطا کرتا ہوں، لب خاموش کو آواز عطا کرتا ہوں، لب خاموش کو آواز عطا کرتا ہوں، لب خاموش کو آواز عطا کرتا ہوں۔ بند دیکھیے گا، ملک رکھتا ہوں نہ طبل اور علم رکھتا ہوں، داغ دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، عشق بیدار شہنشاہ امم رکھتا ہوں، باوضو ہو کے جو کاغذ پہ قلم رکھتا ہوں، باوضو ہو کے جو کاغذ پہ قلم رکھتا ہوں، سر فرشتوں کا حد شوق میں جھک جاتا ہے، کاروان ماہ خورشید بھی رک جاتا ہے، کاروان ماہ خورشید بھی رک جاتا ہے۔ کیوں رکتا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ میرے افکار سے ہے کشت تخیل میں نمو، میری گفتار کی شرمندہ احساں اردو، بھر دیے میرے پسینے نے کئی جام و سبو، دوڑتا ہے رگ اشعار میں شاعر کا لہو، دوڑتا ہے رگ اشعار میں شاعر کا لہو، ارے میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں، ارے ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں، میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں، ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں، مدح مولا میں جو اٹھتی ہے صدائے برحق، روشنی پاتے ہیں تاریک دماغوں کے طبق، میں الٹتا ہوں محبت کے صحیفوں کے ورق، قوم کو ملتا ہے ایثار و محبت کا سبق، قوم کو ملتا ہے ایثار و محبت کا سبق، خاک دنیا کو پیام دل و جان دیتا ہوں، وہ مؤذن ہوں کہ ہر جا، وہ مؤذن ہوں کہ ہر جا میں اذان دیتا ہوں، وہ مؤذن ہوں کہ ہر جا میں اذان دیتا ہوں، بھرتا ہے فکر کے کوزوں میں سمندر مدہ، دیتا ہے قوت احساس کو پے کر مدہ، کوئی دیکھے تو ہے کس اوج ہنسی پر مدہ، کوئی دیکھے تو ہے، اس کا جو چوتھا مصرع ہے وہ خصوصیت سے ملاحظہ کیجیے گا، کوئی دیکھے تو ہے کس اوج ہنسی پر مدہ، زیر منبر ہیں امام اور سر منبر مدہ، زیر منبر ہیں امام اور سر منبر مدہ، جن کو معلوم نہ ہو جاہ و جلالت ان کی، پوچھ لیں سید سجاد سے عظمت ان کی، پوچھ لیں سید سجاد سے عظمت ان کی۔ شعراء کرام بیٹھے ہوئے، ان کے نام بھی بند کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ہیں یہی عشق کے آداب سکھانے والے، شمع کی طرح لہو اپنا جلانے والے، قوم کو جادے ایثار دکھانے والے، نظم سے نثر کی تقدیر بنانے والے، نظم سے نثر کی تقدیر بنانے والے، لوگ ہر دل کے دریچوں میں صنم رکھ دیں گے، ارے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی، لوگ ہر دل کے دریچوں میں صنم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے۔ اور اب ملاحظہ کیجئے گا یہاں سے، راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم، شمع تاریک
شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قدم، پرچم عظمت کردار اٹھاتا ہے قلم، دل کو گرماتی ہے باریک نگاہی اس کی، روشنی دیتی ہے ذہنوں کو سیاہی اس کی، روشنی دیتی ہے ذہنوں کو سیاہی اس کی۔ ملاحظہ کیجئے گا، لوح محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، لوح محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، یا تو پھر قلب رسول دوسرا میں رہتا، ارے کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا، نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے، نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے، ہے یہ قبضے میں تو پھر لال و گوہر کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، مال و زر کچھ بھی نہیں، تیغ و تبر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر محمد صلوات، اور اس کی بیعت ملاحظہ کیجئے گا، اپنی امت سے ندام اور نہ درہم مانگا تھا، اپنی امت سے ندام اور نہ درہم مانگا تھا، رے آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا، آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا، انکہی باتوں کو کہنے کا ہنر رکھتا ہے، ننھی سی نوک میں تیغوں کا اثر رکھتا ہے، ننھی سی نوک میں تیغوں کا اثر رکھتا ہے، دور مستقبل و ماضی کی خبر رکھتا ہے، لاکھوں گزری ہوئی صدیوں پہ نظر رکھتا ہے، آدم و نوح کی آواز دعا سنتا ہے، دل حوا کے دھڑکنے کی صدا سنتا ہے، دل حوا کے دھڑکنے کی صدا سنتا ہے، اس کی جنبش سے ہے ہر وادی افکار میں نور، اس نے لکھا ہے صدا عشق و وفا کا دستور، اس کے ممنون ہے فکر و نظر و عقل و شعور، اس کے شرمندہ احسان ہے انجیل و زبور، اس کے شرمندہ احسان ہے انجیل و زبور۔ ملاحظہ کیجئے گا، سرنامے کی آیت ملاحظہ کیجئے اور یہ بیت دیکھیے گا، جلوہ آیا قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، جلوہ آیا قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، دست جاہل میں سمٹ آتے ہیں جب لال و گوہر، سامنے آتے ہیں جب ظلم و جفا کے لشکر، ناز جب کرتے ہیں دنیا میں بہت تیر و تبر، تب قلم اٹھتا ہے الفاظ کی فوجیں لے کر، تب قلم اٹھتا ہے الفاظ کی فوجیں لے کر، نخوت ظلم و جفا توڑ دیا کرتا ہے، اٹھ کے تاریخ کا رخ موڑ دیا کرتا ہے، اٹھ کے تاریخ کا رخ موڑ دیا کرتا ہے، جب کہ تاریخ کا رخ موڑ دیا کرتا ہے، جب بڑی شام کے
بازار میں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیے گا، جب بڑھی شام کے بازار میں قیمت اس کی، جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی، مسخ ہوتی رہی دربار میں صورت اس کی، خون مظلوم سے لکھی گئی قسمت اس کی، خون مظلوم سے لکھی گئی قسمت اس کی، اہل فن کرنے لگے اہل ستم کی عزت، مثل یوسف ہوئی نیلام قلم کی عزت، شور تھا دیکھو وہ بکتا ہے محرر کا قلم، وہ مورخ کا قلم ہے وہ مفسر کا قلم، جن سے بازار بنا فاسق و فاجر کا قلم، کچھ گراں بکتا تھا انصار و مہاجر کا قلم، راوی کہتے تھے روایت کا بھرم بیچیں گے، کل صنم بیچتے ہیں، کل صنم بیچتے تھے آج قلم بیچیں گے، کل صنم بیچتے تھے، کل صنم بیچتے تھے آج قلم بیچیں گے، دست جہال میں طوفان اٹھایا اس نے، علم و حکمت کے چراغوں کو بجھایا اس نے، کفر کو دین کا ہم پلہ بنایا اس نے، جہل کو علم کی مسند پہ بٹھایا اس نے، سنگریزوں کو چمکتا ہوا گوہر لکھا، کئی پشتوں کے لٹیروں کو بھی رہبر لکھا، سنگریزوں کو چمکتا ہوا گوہر لکھا، کئی پشتوں کے لٹیروں کو بھی رہبر لکھا، فکر آزاد کو سرگشتہ اوہام کیا، زائچے کھینچ کے تدبیر کو ناکام کیا، عقل کو علم کو اخلاق کو بدنام کیا، جا کے درباروں میں کرداروں کو نیلام کیا، جا کے درباروں میں کرداروں کو نیلام کیا، شمع وجدان کو گل کر دیا سر سر کی طرح، عقل کی رگ پہ چلا شمر کے خنجر کی طرح، عقل کی رگ پہ چلا شمر کے خنجر کی طرح، ہاں مگر خامہ ارباب صداقت تھا الگ، ہاں مگر خامہ ارباب صداقت تھا الگ، جو بناتا رہا اسلام کی قسمت تھا الگ، قلم کاتب تاریخ شجاعت تھا الگ، جس سے لکھی گئی مظلوم کی مدحت تھا الگ، جس سے لکھی گئی مظلوم کی مدحت تھا الگ، ہنر مدحت سرکار امم بک نہ سکا، ہنر مدحت سرکار امم بک نہ سکا، دام بڑھتے رہے لیکن یہ قلم بک نہ سکا، دام بڑھتے رہے، ہنر مدحت سرکار امم بک نہ سکا، دام بڑھتے رہے لیکن یہ قلم بک نہ سکا، دام کر گیا دور جفا کو تہو بالا یہ قلم، دے گیا اہل تفکر کو اجالا یہ قلم، تیغ کی طرح فرزدق نے نکالا یہ قلم، تیغ کی طرح فرزدق نے نکالا یہ قلم، اور کفن باندھ کے دیبل نے سنبھالا یہ قلم، اور کفن باندھ کے دیبل نے سنبھالا یہ قلم، نشہ بیعت فاسق کو اتارا اس نے، ایک حملے میں کئی نسل کو مارا اس نے، ایک حملے میں کئی نسل کو مارا اس نے، ایک حملے میں کئی نسل کو مارا اس نے، فوجیں باقی ہیں نہ وہ ظلم کا لشکر باقی، ملک باقی ہے نہ وہ تاج و سکندر باقی،
آج بھی دہر میں ہے مدحت حیدر باقی، فوجیں باقی ہیں نہ وہ ظلم کا لشکر باقی، ملک باقی ہے نہ وہ تاج سکندر باقی، آج بھی دہر میں ہے مدحت حیدر باقی، مٹ گئے تخت مگر رہ گیا منبر باقی، مٹ گئے گئے تخت مگر رہ گیا منبر باقی۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، قتل گاہوں میں بھی یہ نقش جلی ہو کے رہا، تیغ کی چھاؤں میں بھی ذکر علی ہو کے رہا، تیغ کی چھاؤں میں بھی ذکر علی ہو کے رہا۔ اس بند کو دیکھئے، دہر میں تذکرہ ساقی کوثر نہ رکا، بند باندھے گئے لیکن یہ سمندر نہ رکا، تھک گئی تیغ ستم دست سخنور نہ رکا، یہ قلم جادہ گفتار میں دم بھر نہ رکا، یہ قلم جادہ گفتار میں دم بھر نہ رکا، ابر کی طرح دم تشنہ دہانی برسا، ابر کی طرح دم تشنہ دہانی برسا، جھوم کے اٹھی گھٹا ٹوٹ کے پانی برسا، ابر کی طرح دم تشنہ دہانی برسا، جھوم کے اٹھی گھٹا ٹوٹ کے پانی برسا، جھوم کے اٹھی گھٹا ٹوٹ کے پانی برسا، ہما رہ گیا تیغوں کا نہ تلواروں کا، شور اٹھتا نہیں اب شام کے نقاروں کا، خطبہ پڑھتے تھے جو منبر پہ ستمگاروں کا، اتنا چیخے کہ گلا بیٹھ گیا یاروں کا، اتنا چیخے کہ گلا بیٹھ گیا یاروں کا، فکر دیبل کا علم کھول رہا ہے اب بھی، فکر دیبل کا علم کھول رہا ہے اب بھی، سرفروشوں کا قلم بول رہا ہے اب بھی، سرفروشوں کا قلم بول رہا ہے اب بھی، یہ قلم وہ ہے جو کوثر کی روانی مانگے، طبع کا حسن تخیل کی جوانی مانگے، فکر جبریل دم زمزم خوانی مانگے، اس کا مارا ہوا دنیا میں نہ پانی مانگے، اس کا مارا ہوا دنیا میں نہ پانی مانگے، تیغ کام آئی نہ طبل اور علم کام آئے، نظریوں کے تصادم میں قلم کام آئے، تیغ کام آئی نہ طبل اور علم کام آئے، نظریوں کے تصادم میں علم کام آئے، جب چبھی نو کے قلم چیخ اٹھے اہل فساد، رہتے تھے لرزہ براندام دمشق و بغداد، یاد ہے اب بھی کمیت اسدی کا وہ جہاد، لے گئے جو لب معصوم سے اشعار کی داد، لے گئے جو لب معصوم سے اشعار کی یاد، پہنچے مقتل میں تو ہر زخم گلو بول اٹھا، جب قلم ہو گیا خاموش لہو بول اٹھا، پہنچے مقتل میں تو ہر زخم گلو بول اٹھا، جب قلم ہو گیا خاموش لہو بول اٹھا، جل گیا عظمت سجاد سے جس وقت شام، کلمہ حق نے کیا جرت شاعر کو سلام، ایک طرف اتنے بڑے عہد حکومت، ایک طرف اتنے بڑے عہد حکومت کا نظام، ایک طرف ایک اکیلا در حیدر کا غلام، سلطنت ہار گئی دیدہ نم جیت گیا، سلطنت ہار گئی دیدہ نم جیت گیا، در کعبہ پہ فرزدق کا قلم جیت گیا، در کعبہ پہ
سلطنت ہار گئی دیدہ نم جیت گیا در کعبہ پہ فرزدق کا قلم جیت گیا اے گلے باغ نبی سرو گلستان علی اے دل بنت نبی اے جگر و جان علی وارث شیر خدا شیر نیستان علی مرکز آرزوے روح ثنا خوان علی وجہ تسکین پے قلب حزین ہو مولا وارث لوح قلم آج تمہیں ہو مولا وارث لوح قلم آج تمہیں ہو مولا ہے سما سامنے پھر شام کے بازاروں کا دور حاضر کے تناظر میں دیکھیے گا ہے سما سامنے پھر شام کے بازاروں کا شور ہے درہم و دینار کی جھنکاروں کا سلسلہ پھیلا ہے تادور ستمگاروں کا ارے قبضہ ممبر پہ نہ ہو جائے اداکاروں کا قبضہ ممبر پہ نہ ہو جائے اداکاروں کا اور یہ پیغام ہے سب کے لیے ہاں بڑھو عظمت مولا کا علم لے کے بڑھو ہاں بڑھو عظمت مولا کا علم لے کے بڑھو جہل پھر آنکھ دکھاتا ہے قلم لے کے بڑھو ہاں بڑھو عظمت مولا کا علم لے کے بڑھو جہل پھر آنکھ دکھاتا ہے قلم لے کے بڑھو پھیلے ہیں چاروں طرف اہل قدورت اٹھو ڈوبے ہیں خون میں ارباب شجاعت اٹھو کچھ ہے تم سے بھی تقاضائے محبت اٹھو دین حق کو ہے تمہاری بھی ضرورت اٹھو ہم سفیران چمن ہمت پرواز تو دو ہو اگر دور تو آواز پہ آواز تو دو ہو اگر دور تو آواز پہ آواز تو دو حرف حق پوچھتا ہے میرے نگہباں ہیں کہاں وارث حوصلے بوذر و سلمہ ہیں کہاں جن سے ڈرتی تھی حکومت وہ سخن راہ ہیں کہاں فکر دیربل ہے سوالی کے ثنا خواں ہیں کہاں بیٹھے ہیں گوشے تعویل میں ہیلے والے وقت سے ڈر گئے کیا میرے قبیلے والے وقت سے ڈر گئے کیا میرے قبیلے والے کہہ دو دنیا سے جفا کوش نہیں رہ سکتے ڈر کے حالات سے روپوش نہیں رہ سکتے محفل عیش میں مدہوش نہیں رہ سکتے ہم سرے دار بھی خاموش نہیں رہ سکتے ہم سرے دار بھی خاموش نہیں رہ سکتے بیت ملاحظہ کیجئے گا منزل عزم و شجاعت کی طرف بڑھنا ہے منزل عزم و شجاعت کی طرف بڑھنا ہے وقت نغموں کا نہیں اب تو رجز پڑھنا ہے وقت نغموں کا نہیں وقت نغموں کا نہیں اب تو رجز پڑھنا ہے کر چکے اپنے خیالات کی توضیح بہت بن چکی دین کی خود ساختہ تلمیح بہت ہو چکی فلسفہ درد کی تشریح بہت لے چکے مجلس شبیر میں تفریح بہت لے چکے مجلس شبیر میں تفریح بہت امتحان گاہ محبت ہے کوئی سیج نہیں امتحان گاہ محبت ہے کوئی سیج نہیں ممبر سید لولاک ہے اسٹیج نہیں ممبر سید لولاک ہے اسٹیج نہیں قوم کو جہل کے حملوں سے بچانا ہوگا خون ٹپکا کے چراغوں کو جلانا ہوگا راہ سے جہل کے
पत्थर को हटाना होगा, दार पे चढ़ के ये पैगाम सुनाना होगा, दार पे चढ़ के ये पैगाम सुनाना होगा। किसी सुल्तान की ये दुनिया न किसी शाह की है, सारे आलम पे हुकूमत फ़क़त अल्लाह की है, सारे आलम पे हुकूमत फ़क़त अल्लाह की है। करबला वालों से अंदाज़े इबादत सीखो, जंग कब होती है क्या चीज़ है हिम्मत सीखो, कैसे की जाती है इस्लाम की नुसरत सीखो, अज़्म बच्चों से ज़ईफ़ों से शजाअत सीखो। शब-ए आशूर की शमों से ज़ियाएँ मांगो, आके अब्बास की चौखट पे वफ़ाएँ मांगो, आके अब्बास की चौखट पे वफ़ाएँ मांगो। क्या तुम्हें मार गए करबो बला याद नहीं, प्यासे बच्चों के बिलकने की सदा याद नहीं, क्यों छिनी थी सर ज़ैनब से रिदा याद नहीं, क्यों कटा था शह बेकस का गला याद नहीं। सिर्फ इस बात पे अल्लाह का पैगाम रहे, अरे घर उजड़ जाए मगर मजहब इस्लाम रहे, घर उजड़ जाए मगर मजहब इस्लाम रहे। शाह कहते थे मेरे नासिरो यावर जाओ, रूह हक प्यासी है अब्बास दिलावर जाओ, सजदे पामाल न हो कासिम मुस्तर जाओ, दीन खतरे में है बेटा अली अकबर जाओ। बात मकसद की है घर बार लुटाना होगा, रन में 6 माह के बच्चे को भी जाना होगा, रन में 6 माह के बच्चे को भी जाना होगा। कहता है मजहबे इस्लाम भरा घर दे दो, कुव्वते बाजुए अब्बास दिलावर दे दो। अरे वक्त नुसरत है शबाबे अली अकबर दे दो, फर्ज की राह में खूने अली असगर दे दो, फर्ज की राह में खूने अली असगर दे दो। हो जो 2 रोज का सूखा वो गला भी लूंगा, दीन कहता है कि ज़ैनब की रिदा भी अरे दीन कहता है कि ज़ैनब की रिदा भी लूंगा। अलगरज दे गए इस्लाम को क्या क्या शब्बीर, लाए मक्तल से अजीजों का जनाजा शब्बीर, सुबह से करते रहे शुक्र का सजदा शब्बीर, असर तक रह गए मैदान में तन्हा, असर तक रह गए मैदान में तन्हा शब्बीर। दी सदा ड्योढ़ी पे मरने की रज़ा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। अब कभी जाके सकीना न वतन देखेगी, बाप की लाश को बेगुस्लो कफन देखेगी। फर्ज की राह में हर रंजो महन देखेगी, और ज़िबा होते हुए भाई को बहन देखेगी, ज़िबा होते हुए भाई को बहन देखेगी। मेरी मंजिल है चमकती हुई तलवारों में, नंगे सर जाना है ज़ैनब तुझे बाजारों में, नंगे सर जाना है ज़ैनब तुझे बाजारों में। मच गया खैमे फर्जंद नबी में महशर, हाय भैया कोई कहता था कोई हाय पिदर,
جب پڑھا شمر لئی ہاتھ میں لے کر خنجر، آئی آواز کے رک جا ابھی او بد اختر، بال کھولے ہوئے خاتون جنا روتی ہے، بیٹے کو ذبح نہ کر سامنے ماں روتی ہے، بال کھولے ہوئے خاتون جنا روتی ہے، بیٹے کو ذبح نہ کر سامنے ماں روتی ہے، جس گھڑی خیمے میں در آیا جفا کا لشکر، شور تھا لوٹ لو زہرا کے جگر بندے کا گھر، چھین لو کانوں سے نادان سکینہ کے گوہر، لوٹ لو دختر زہرا و علی کی چادر، سر پہ زینب جو ستمگاروں کی صف دیکھتی تھی، چشم حسرت سے ترائی کی طرف دیکھتی، چشم حسرت سے ترائی کی طرف دیکھتی تھی، کہتے تھے سید سجاد دہائی مالک، لٹ گئی فاطمہ زہرا کی کمائی مالک، ہو گئی میرے بھرے گھر کی صفائی مالک، رسن ظلم میں ہے میری کلائی مالک، بیڑیاں پاؤں میں ہیں بار مصیبت دل پر، بے کفن باپ ہے مقتل میں چچا ساحل پر، بے کفن باپ ہے مقتل میں چچا ساحل پر، گرم ریتی پہ انہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں، تاب اس درد کی مالک میرے لاؤں، گرم ریتی پہ انہیں چھوڑ کے جاؤں کیسے، تاب اس درد کی مالک میرے، تاب اس درد کی مالک میرے لاؤں کیسے، ہتھ کھڑی پاؤں میں ہے قبر بناؤں کیسے، ارے تنہا ہوں اتنے جنازوں کو، ہتھ کڑی ہاتھوں میں ہے قبر بناؤں کیسے، تنہا ہوں اتنے جنازوں کو اٹھاؤں کیسے، جانے کیوں عصر کے ہنگام قیامت نہ اٹھی، ارے جانے کیوں عصر کے ہنگام قیامت نہ اٹھی، بیٹا موجود تھا اور باپ، جانے کیوں ارے گرم ریتی پہ نے چھوڑ کے جاؤں کیسے، تاب اس درد کی مالک میں لاؤں کیسے، ہتھ کھڑی ہاتھوں میں قبر بناؤں کیسے، تنہا ہوں اتنے جنازوں کو اٹھاؤں کیسے، جانے کیوں عصر کے ہنگام قیامت نہ اٹھی، بیٹا موجود تھا اور باپ کی میت، بیٹا موجود تھا اور باپ کی میت نہ اٹھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پاک پروردگار اس ذکر کا واسطہ، اس فرش ادا کا واسطہ، اس گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، جہاں جہاں مومنین مومنات جس حوالے سے بھی پریشان ہیں، ذکر کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو حل کرے، جو مومنین مومنات بیمار ہیں علی الخصوص مشتاق صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بتصدق مولا امام شاہ ہارون علیہ السلام شفا یابی عطا فرما، اور ان تمام مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اپنی آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، مولا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما، ماتم حسین